بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بوڑھے انسان سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ رشتے میں ماں باپ ہوں یا غیر رشتہ دار۔ ان کی عزت کیا کرو، اور ان بزرگوں کی عزت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ مگر ناظرین، کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بوڑھے بزرگوں سے جو یہ عمل کریں ان سے پناہ مانگی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور آدمیوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وہ کون سے ایسے 4 انسان ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے پناہ مانگی ہے؟ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر تقسیم کیا ہے، یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش اور خوراک، خوشی اور راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی و جسمانی، اخلاقی اور تمدنی، یعنی کہ تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائی قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور عمر کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرماتا ہے، اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے اور تمہیں قرضے بھی ادا تمہارے کر دے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح و شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم اور سستی اور کہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنے سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے سے، مفلسی سے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذل العمر کہا جاتا ہے، کہ جس میں آدمی بالکل بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کو برے بھلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، مگر ہاں، اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے،
نمبر 1 متکبر فقیر، یعنی وہ فقیر جو تکبر سے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگتا ہو۔ نمبر 2 ظالم حکمران۔ نمبر 3 قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت نفرت فرماتا ہے۔ نمبر 4 بوڑھا زانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھے زانی کی مثال یہ ہے کہ وہ زندگی کا زیادہ تر حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس کو مرنا ہے، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا، اس نے بزرگی کے حصے میں زنا کیا تو گویا اس نے جہنم خود اپنے لیے منتخب کی۔ محترم ناظرین، بوڑھا زانی عورت ہو یا مرد، اس سے اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑ چکا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ زیادہ عمر کی وجہ سے شہوت کے جو اسباب ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر بوڑھا شخص زنا کرتا ہے، اس کی خواہش کرتا ہے، تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں۔ حضرت ابو السیر کہتے ہیں کہ نبی کریم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں اونچائی سے گر پڑنے، دیوار کے نیچے دب جانے، ڈوب جانے اور جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے راستے یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مروں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موذی کا ڈس لینے کی وجہ سے مروں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت سے، بدبختی کی پستی سے، برے خاتمے اور دشمن کے بننے سے۔ ناظرین، اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ ناظرین، بلا اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مندرجہ بالا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالیٰ میں ان سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی لکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔